عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، دنیا میں بڑھتی ہوئی جنگی صورتحال سے واقف ہونا ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ جدید جنگوں میں ڈرونز کے بڑھتے ہوئے استعمال نے ایک اہم سوال کو جنم دیا ہے کہ کیا فیوچر میں ڈرون جنگی طیاروں کی جگہ لے سکتے ہیں؟ اس بحث کو سمجھنے کے لیے ہمیں دونوں کی خصوصیات، جنگی صلاحیتوں، لاگت اور مستقبل کے رجحانات کا جائزہ لینا ہوگا۔ یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے اس کو مکمل لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈرونز کی تعمیر اور آپریشنل لاگت جنگی طیاروں کے مقابلے میں کئی گنا کم ہے۔ مثال کے طور پر ایک کمرشل ڈرون جیسے DJI Mavic کی قیمت محض $2000 ہے، جبکہ جدید جنگی طیارے F-35 کی قیمت $80 ملین سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے ممالک اور غیر ریاستی گروہ بھی ڈرون کو ترجیح دے رہے ہیں، کیونکہ یہ انہیں سستی فضائی طاقت فراہم کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ خصوصیت ڈرون کو خطرناک مشنز کے لیے مثالی بناتی ہے، جیسے دشمن کے دفاعی نظام کو ناکارہ بنانا یا گھات لگا کر حملہ کرنا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آنے والے اشروں میں ڈرون اور جنگی طیارے ایک دوسرے کے معاون کے طور پر کام کریں گے۔ ڈرونز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ڈرونز کو بغیر پائلٹ کے استعمال کیا جاتا ہے، جس سے فوجیوں کی جانیں محفوظ رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر یوکرین نے کامیکازی ڈرونز کے ذریعے روسی ٹینکوں کو تباہ کیا، بغیر کسی پائلٹ کو خطرے میں ڈالے۔ پھر سوام ٹیکنالوجی ہے۔ انڈیا جیسے ممالک ہزاروں ڈرونز کو ایک ساتھ استعمال کر کے دشمن کے دفاعی نظام کو ناکارہ بنانے کی صلاحیت پر کام کر رہے ہیں۔ پھر AI کا خطرہ ہے، کیونکہ مصنوعی ذہانت سے لیس ڈرونز مستقبل میں زیادہ خود مختار ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی یہ ٹیکنالوجی ابتدائی مراحل میں ہے اور ایران نے بھی اس ٹیکنالوجی پر کام کرنا شروع کر دیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو چکا ہو۔ اگر دیکھا جائے تو آج TB2 ڈرون 24 گھنٹے تک فضائی نگرانی اور 30 گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے اور حملے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور 16,500 کلوگرام وزنی ہتھیار لے جا سکتا ہے، جو کئی جدید جنگی طیاروں سے زیادہ ہے۔ ترکی کا بیراکٹار ڈرون 24 گھنٹے تک فضائی نگرانی اور حملے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس نے شام اور لیبیا میں اہم کردار ادا کر کے دکھایا ہے۔ پھر امریکہ کے ریپر ڈرون نے جنرل قاسم سلیمانی کو AI طریقے سے نشانہ بنایا۔ پھر میگورا 5 جیسے ڈرونز نے بحری جہازوں کو ڈبونے کی صلاحیت ثابت کی ہے۔ اس کے علاوہ ڈرونز انتہائی بلندیوں اور سخت موسمی حالات جیسے منفی درجہ حرارت میں بھی مؤثر ہیں۔ پاکستان کے ڈرونز کشمیر جیسے پہاڑی علاقوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ پھر ڈرونز کو کسی بھی مقام سے فوری طور پر اڑایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مشرق وسطیٰ میں مسلح گروہوں نے چھوٹے ڈرون سے شہری اہداف پر حملے کیے، لیکن جنگی جہازوں کے لیے رن وے ہونا ضروری ہے، اور B-2 بومبر جیسے طیاروں پر موسم کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اب اگر جنگی طیاروں سے ڈرونز کا موازنہ کیا جائے تو بہت ہی حیران کن حقائق سامنے آتے ہیں۔ اگرچہ ڈرونز میں نمایاں ترقی ہوئی ہے، لیکن ماہرین اس بات پر متفقہ ہیں کہ وہ روایتی جنگی طیاروں جیسی صلاحیتوں سے محروم ہیں۔ جنگی طیارے Mach 2 یعنی 24,050 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتے ہیں، جبکہ زیادہ تر ڈرونز 300 سے 500 کلومیٹر فی گھنٹہ تک محدود ہیں۔ جدید طیارے S-400 جیسے میزائل سسٹم سے بچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ ڈرونز ریڈار یا الیکٹرو میگنیٹک جیمنگ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جنگی طیارے فضائی لڑائیوں میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیارے نے انڈیا کے S-400 سسٹم کو چیلنج کیا، تو کل ملا کر نتیجہ یہی نکلتا ہے، اور دنیا بھر کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ڈرونز نے جنگ کی نوعیت کو بدل دیا ہے، لیکن ابھی وہ مکمل متبادل بننے سے پہلے بہت سی ٹیکنالوجی، بہت سے اخلاقیات اور عملی چیلنجز کو عبور کرنا ہوگا، اور ماہرین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ مستقبل قریب میں دونوں کا اشتراک ہی جنگوں کا نیا معیار طے کرے گا، یعنی دونوں کو مل کر ہی کام کرنا پڑے گا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔